السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ کا حیات طیبہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آج غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ غزوہ بدر قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا آپ اس کی طاق میں تھے۔ یہ قافلہ جو تھا یہ مشرکین مکہ کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، اور ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہاورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جن میں 82 یا 83 جو تھے وہ مہاجرین تھے اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قافلے کا پیچھا کرنا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ اب مدینہ کے راستے سے ان کی تجارت محفوظ نہیں ہے اور ان پر رعب طاری ہو اور وہ مسلمانوں کے ساتھ یا تو صلح کر لیں یا پھر مسلمانوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے جو بھی وہ قانون بنائیں قریش مکہ جو ہیں اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جو ایک اور بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ کرز بن جابر جو تھا وہ ان کا شخص تھا مکہ والوں کا، تو اس نے کیا کیا، کرز بن جابر نے کہ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز جو تھا نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس کے بعد کافروں کے ان کے مکہ والوں کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے یہ ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اب جب آپ نکلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ تو مدینہ کا جو انتظام ہے وہ عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے کیا، لیکن جب آپ روحہ کے مقام پر پہنچے تو پھر آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی جگہ پر ابو لبابہ عبد المنذر کو روانہ فرما دیا کہ تم جاؤ اور جا کر مدینے کا انتظام سنبھالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس سے ہر طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک جنوب ہے جسے العدوۃ القصویٰ، دور کا ناکہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا شمال میں ہے جو عدوۃ الدنیا، نزدیک کا ناکہ، قریب کا ناکہ کہلاتا ہے، اور تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے۔ اس سے اہل مدینہ آتے جاتے تھے۔
مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا قافلے جو تو یہ اسی راستے سے گزرتے تھے، اس میں کچھ مکانات تھے، کنویں تھے، باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے کا قریش کے قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا علم نہ ہو، تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر کے بھاگ نہ نکلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا۔ پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب آپ نے پیش قدمی فرمائی۔ تو جہاں تک قافلے کا تعلق ہے، اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس قافلے کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط آدمی تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت سے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ بالکل چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مکہ والوں کو مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے، ابو لہب کے سوا۔ بڑے آدمیوں میں کوئی بھی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے اور یہ لشکر تیار کر کے 1000 کا لشکر تیار کر کے یہ لوگ چل پڑے۔ جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے کہا کہ اب ہم لوگ خیریت سے ہیں اور اپنا مسلمانوں سے ہم بچ کے دوسرا راستہ بدل کے ہم نکل گئے تھے، اور تم لوگ اب ایسا کرو کہ واپس مکہ پلٹ آؤ کیونکہ ہم خیریت سے مکہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ اب ہم قافلے کی حفاظت کے لیے ہم نکلے تھے، قافلہ حفاظت سے پہنچ گیا تو ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور اس نے کہا کہ اب ہم آئے ہیں اتنی تیاری کر کے تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا کے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، تو بس کچھ لوگ تھے، جو چند ہی لوگ تھے جو واپس گئے۔ تو 1000 کا لشکر جو تھا یہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور ادوۃ القصویٰ، یعنی جو ابھی بتایا نا ادوۃ الدنیا اور ادوۃ القصویٰ، جو قریب کا تھا دور کا کنارہ تھا، وہاں پہنچ کر میدان بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے نکلنے کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی اچھی بات کہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کرنے کا یقین دلایا۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے۔ مقداد جو ہیں وہ یہاں کے ہیں، مدینہ کے انصاری صحابہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو جہاد کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا خدا دونوں جاؤ، فَقَاتِلَا، تم دونوں لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہوگی ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو،
اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے جائیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامردی دکھائیں گے اور لڑنے میں ہم جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر آگے بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ برق غماد علاقہ دور کا علاقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تک بھی آپ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں کافر قتل ہوگا، تو اللہ نے دکھا دیا، اور جیسے جیسے آپ نے دیکھا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی کہ جہاں دشمن نے صفیں باندھی ہوئی تھیں، اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوات الدنیا جو نزدیکی کنارہ تھا اس کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت خباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو بند کر دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا، اور آپ نے مسلمانوں نے ایک سایہ سا بنایا جس کو چھپر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے ایک اونچی جگہ پر تھوڑی سی چھت بنائی، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کر کے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انفال میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے اونگ ڈال رہا تھا، امنتن، امن کی، منہ، اپنی طرف سے، وینزل علیکم من السماء ماء، اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا، لیطہرکم بہ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدم جما دے۔ پھر صبح ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور ہجری سال جو تھا وہ 2 تھا۔ تو صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، آج ان کو مدد، اپنی مدد سے ان کو تتر بتر کر دے، ان کو مغلوب کر دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کیں اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں۔
نیز آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے خوب رو رو کر تضرع کے ساتھ آہو زاری کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر درست کرتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، کہ اتنا نہ روئیں، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے الہ یعنی اپنے رب سے نہایت آہوزاری کے ساتھ، جو دکھے دل کے ساتھ رو رو کر جو دعا ہوتی ہے، الہ اسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے دعا فرما لی ہے۔ اور دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے آج اس کو توڑ دے۔ ابو جہل بھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے تو یہ دعا کر کے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ اس کے بعد یہ لشکر جو تھے آمنے سامنے ہوئے تو قریش کے جو پہلے ہوتا تھا لڑائی سے پہلے مبارزت، لڑائی شروع کرنے سے پہلے انڈیویجولی انفرادی طور پر جنگ ہوتی تھی، اسے مبارزت کہتے تھے۔ تو اس میں کیا کیا گیا کہ آتے تھے ایک پہلوان آتا یا ایک بہادر آتا، وہ آ کے دشمن کو للکارتا کہ میرے سے مقابلہ کون کرے گا، آئے تو وہ پھر یا تو قتل ہو جاتا یا بچ جاتا۔ تو 3 دفعہ ایسے کیا جاتا، اس کے بعد مبارزت یعنی جو اس کو مبارزت کہتے ہیں نا، یہ جو الگ الگ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر جب اکٹھی لڑائی شروع ہوئی 3 کے بعد، تو تینوں میں سے جو آئے تھے نا انہوں نے مسلمانوں سے کہا، مکہ والوں نے، کہ مبارزت کے لیے کون لوگ آگے آتے ہیں۔ تو قریش نے اپنے 3 بہترین سوار جو تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا شیبہ، یہ ربیہ کے بیٹے تھے، اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ تو یہ آئے اور مسلمانوں کو کہا کہ ہمارے ان جنگجوؤں کے ساتھ، جوان مردوں کے ساتھ تمہارا کون مقابلہ کرے گا؟ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے نہیں جنگ کرتے، ہماری جنگ جو ہے مہاجرین سے ہے۔ چنانچہ اب عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو نیچے گرا دیا اور ان کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ البتہ جو ابو عبیدہ تھے ان کے اور جو عتبہ کے درمیان مقابلہ ہوا دو ضربوں کا، یعنی 2 چوٹیں اس نے لگائی، 2 چوٹیں اس نے لگائیں، انہوں نے لگائیں، تو اور ہر ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو چکے تھے، وہ عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ قریش کے لیے، مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، کیونکہ ان کے 3 آدمی مارے گئے تھے۔ چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر، اور یہ جو 3 آدمی تھے یہ ان کے لشکر کے بہترین آدمی کہلاتے تھے، اب وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح اکٹھا حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے اور وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونگ آئی، آپ نے سر اٹھایا
اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا جو ہے یہ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی جو تھی وہاں کی وہ لی اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتنوں میں ایک مٹھی مٹی سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور جب آپ نے پھینکا تھا، یعنی جو مٹی آپ نے پھینکی تھی یہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی ایک مٹھی مٹی ہزاروں کا لشکر تھا، 1000 کا لشکر ہے، سب کی آنکھ میں کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پہنچائی، وہ ہم نے پہنچائی ہے، آپ نے پھینکی جو ہے وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دے دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی جوان تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں دھرم برہم کرنے لگے، گردنیں کاٹنے لگے، اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی۔ وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے، یعنی کہ فرشتے درمیان میں تھے جو کہ کاٹ رہے تھے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کسی کو قتل کر دیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں، مشرکین کی حمایت کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے اس کو ابلیس شیطان جو ہے وہ بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر تھا وہاں پر، اور وہ تھا ابلیس لیکن اس نے اس شخص کا روپ دھارا تھا، سراقہ بن مالک۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھیں کہ یہاں تو فرشتے کیسی کیسی کاروائیاں کر رہے ہیں، تو وہ الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ یہ جو ہیں ابلیس جو تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا تھا، تو جب اس نے یہاں اپنے ساتھیوں کا یہ حال دیکھا کہ کس طریقے سے کافروں کے لوگ جو ہیں کٹے پڑے ہیں، تو وہ جہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ اور ابو جہل جو ہیں وہ ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلوار اور نیزوں کی باڑ قائم رکھی تھی، یعنی جو لوگ یہاں کے تھے انہوں نے تلواروں اور نیزوں سے ایک باڑ قائم کی ہوئی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ تو ابو جہل جو تھا یہ ایسے گروہ میں شامل تھا تاکہ جب اس کو اپنے بچاؤ کا وقت آئے یہ سارے لوگ جو ہیں اس کا بچاؤ کر سکیں۔ ادھر مسلمانوں کے صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے۔ انصاری جوان جو ہیں وہ وہاں مدینہ میں بنے ہیں نا، تو مسلمان تو مکہ سے جنگیں لڑتے آ رہے ہیں، تو جنگوں سے مراد ہے کافروں کے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، ظلم سہتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے۔ انسان جب میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دایاں حصہ کمزور ہو یا بائیں حصہ کمزور ہو اور جو ہے لشکر کا جو ہے نا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔ اب اس نے
کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد 2 انصاری جوانوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا کیا دفاع کریں گے، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ میرا کیا دفاع کریں گے۔ تو اس نے اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا کہ چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجیے۔ ابو جہل جو تھا وہ جو یہ انصار کے بچے تھے یہ اس کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ ہمیں ابو جہل دکھلا دیجیے۔ تو اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے، انہوں نے دونوں کو اسے دکھلا دیا، دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے سے گٹلی سے گرد اڑ جاتی ہے، اور دوسرا جو تھا ایک نے تو یوں کیا نا، زخمی کر دیا نا، جو دوسرا جو تھا اس نے ابو جہل کو بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دونوں بھائی تھے یہ، معوذ اور معاذ۔ انہوں دونوں نے بڑا پرجوش مظاہرہ کیا تھا، تو ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھیں دونوں بھائیوں کی اور فرمایا کہ دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان جو تھے یہ معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جب ابو جہل پر حملہ کیا تو ابو جہل نے بھی جوابی حملہ کیا تھا، تو ان کا بازو کٹ گیا تھا، اور بازو ایسی جگہ سے کٹا کہ جو ایک سارا ہی کٹ گیا تھا، لیکن ایک نس جو تھی، ایک رگ جو تھی اس سے وہ لٹک رہا تھا، تو ان کو لڑنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہ بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے زور سے وہ اپنا کھینچا، وہ رگ جو تھی، جو پٹھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور بازو کو الگ کر دیا انہوں نے، اور لڑائی میں مصروف ہو گئے اور وہ اسی غزوے میں شہید ہو گئے۔ البتہ جو معاذ ہیں، حضرت معاذ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک باقی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو جہل کے قتل کرنے پہ، جو ابو جہل کا جتنا بھی سامان تھا نا، اس کا جو وہ ساتھ لایا ہوا تھا، وہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دے دیا۔ جب یہ مارکا ختم ہوا، بدر کا مارکا جب ختم ہوا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے پکڑا تو فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی تھا؟ کوئی ہے اس سے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے سے بھی بڑی حیثیت کا کوئی آدمی ہے۔ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اسے کوئی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ 2 کمسن لڑکے ہیں، معوذ اور معاذ، انہوں نے مجھے قتل کیا ہے، کاش مجھے کوئی بہادر آدمی قتل کرتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا،
کہ یہ اب امت کا فرعون ہے، ابو جہل جو ہے۔ اب یہ مارکہ جو تھا غزوہ بدر، اس میں مسلمانوں کے کل 14 افراد شہید ہوئے اور کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے۔ یہ کفر اور ایمان کا مارکہ تھا۔ اس کو قرآن پاک نے الفرقان، یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو غزوہ بدر کا جو ہے دن، اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا مارکہ تھا کہ اس میں رشتوں کی تمیز جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، ایمان اور کفر کا مقابلہ تھا۔ یعنی جو مکہ سے لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ مہاجرین جو وہاں رہتے تھے انہی کے رشتہ دار تھے، تو وہ مسلمان تھے تو وہ یہاں آ گئے، باقی جو کافر تھے وہ لڑنے کے لیے پیچھے سے آئے، تو ہر بندے کے سامنے اس کا اپنے رشتہ دار ہی کھڑا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا، تو اس لیے اس کا دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ یہ 17 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن ہے۔ جو 14 مسلمان شہید ہوئے ان میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار قبیلے سے تھے۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی مشہور ہیں، معروف ہیں۔ مشرکین کے جو 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ سردار قسم کے اونچے لوگ تھے۔ 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کا ایک گندا ویران کنواں تھا، اس میں پھینک دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے آپ تیار ہوئے تو اس کنویں کی باڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کو نام لے لے کر پکارا جن کو اس میں پھینکا گیا تھا۔ اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات پسند آئی؟ کیا یہ بات تمہیں اچھی لگی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تو ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہی ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنوا رہا ہے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب جب مکے میں شکست کی خبر پہنچی، بھاگنے والے مشرکین جو تھے بھاگے تھے میدان چھوڑ کر، انہوں نے جا کے شکست کی خبر پہنچائی تو انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے، مکہ والوں نے، مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا۔ یعنی کہ وہ جو اپنے لاشوں پر کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے روک دیا کہ کہیں ہماری اس غم منانے سے مسلمانوں کو خوشی نہ ہو۔ اور ایک یہ بھی بات ہوئی کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے تھے اور وہ ان پر نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے اور جھٹ اپنے غلام کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ اس نے یہ اشعار پڑھے جن اس میں اپنے بیٹوں پر اس نے افسوس کا، نوحے کا، آہ و فغاں کا اظہار کیا۔ ادھر اہل مدینہ
جو فتح یاب ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرما دیے مدینہ کی طرف، جا کے خوشخبری سنائیں کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ ایک تھے عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے تھے زید بن حارثہ۔ اس دوران یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے یہاں آگے بدر میں تو پیچھے سے یہودیوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا تھا، اور اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینے کے اندر ہر گلی میں، ہر محلے میں تحلیل اور تکبیر کے نعرے گونج اٹھے، اور جو سردار لوگ تھے وہ مسلمان، جو اعلیٰ بڑے بڑے مسلمان تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت بھی تھا، قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو آپ کو مال غنیمت کی تقسیم کی آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ آپ نے 5واں حصہ نکال کر، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تو 5ویں حصے کو آپ نے نکالا اور باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم فرما دیا۔ پھر وادی صفرا میں پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہنچے تو وہاں عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑائی۔ سربر آوردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، مقام روحہ میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کے ساتھ چلے، اور اس طرح آپ مدینہ میں یوں فاتح اور کامیابی کے ساتھ داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ گئی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ آگے اس کا جو مزید جنگ کے بعد کے واقعات، یعنی جو قیدی لے کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو اور معاملات تھے قیدیوں کی رہائی وغیرہ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔